السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ 28واں سپارہ سورہ مجادلہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمارا 28واں سپارہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ وہی صورتوں کا سلسلہ، مدنی صورتوں کا، جو 10 صورتیں آپ کو بتائی تھیں ان کا ہے یہ، اور ہم سورہ مجادلہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کی آیات ہیں 22 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، اور اس کے جو ٹاپکس ہیں، جو خاص مضامین ہیں، وہ ضرور لکھ لیا کریں تاکہ ہمارے ذہن میں ہو کہ اس صورت میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں۔ اس میں ایک جو ہے وہ زہار کا قانون، دوسرے مجلس کے آداب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ اور شیطان کی پارٹی، اس کے بارے میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہی ہیں، اور وہ اللہ سے فریاد کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، اور سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ کیا قصہ ہے کہ صحابی اوس بن صامت ان کا نام، اور ان کی بیوی کا نام خولہ بنت ثعلبہ۔ تو جاہلیت کے زمانے میں لوگ اس طرح سے کہتے تھے کہ اپنی بیویوں کو جو ہے وہ کہہ دیتے تھے کہ انت علیہ کظہر امی، کہ تم میرے لیے ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی تم میرے لیے حرام ہو گئی۔ تو یہ انہوں نے کہا، اور اس پر جو ہے ان کی جو بیوی تھیں خولہ بنت ثعلبہ، وہ بہت پریشان ہوئیں اور روتی ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں کہ بچے چھوٹے ہیں اور میں کس طرح سے جو ہے یہ معاملہ چلے گا، اور سارے ان کے مسائل جو بھی تھے وہ بار بار آتی تھیں، بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی واللہ یسمع تحاورکم، تم لوگ جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ اور ظاہر حضرت محمد صلی اللہ، کیونکہ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب دیں ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور اس میں پھر یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پورا فیصلہ کر دیا کہ جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں نا، کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ شوہر بیوی میں کوئی لڑائی ہوئی تو شوہر نے غصے میں آ کے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح، یعنی کہ اب جو ہے میرا تم سے جو ہے کوئی مباشرت میں کا معاملہ نہیں ہوگا، جس طرح سے ایسا ہے کہ جیسے کہ میں تم سے کروں تو جیسے ماں سے کروں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر وہ بیوی کو جو ہے وہ ماں کا درجہ ایک طرح سے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں نا، انہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ درگزر کرنے والے ہیں
والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل یتماسہم۔ تو اب کیا ہے کہ جنہوں نے اب یہ جاہلیت کے زمانے میں ذرا غصے میں جو انسان کے منہ سے جو نکلتا ہے، جس وقت جو کلچر ہوتا ہے اس کے حساب سے، تو وہ بیویوں سے اگر زہار کریں اور پھر کیا کریں کہ جو اب ان کا افسوس ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے، تو اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یہاں پہ ہاتھ لگانے کا مطلب کیا ہے کہ مباشرت کرنا، سیکشل کانٹیکٹ ہے، تو کفارہ دیں۔ اور کفارہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ فتحریر رقبۃ من قبل، ہے نا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے سے وہ تعلق قائم کریں یا غلام کو آزاد کرنا ہے۔ ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز سے باخبر ہے، اور جس کو جو ہے جو غلام نہ پائے ہیں، ہر ایک کے پاس تو غلام نہیں ہوتا، تو وہ 2 مہینے کے جو ہے وہ کانسیکیوٹیولی جو ہے وہ فاسٹنگ کرے نا، 2 مہینے کے روزے رکھے۔ پھر یہ کہ قبل اس کے کہ جو ہے وہ میاں بیوی کا جو ہے معاملہ ان کا ہو، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو کہ 2 مہینے کے اس کو کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی اس میں طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ 60 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائے۔ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ ذَلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ہے نا، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتایا ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس کو جو ہے کفارہ یہ ہے، تو ہم کو اسی کو فالو کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی، اور جو اس کو نہیں کرے تو اس کے انکار کرنے والوں کے لیے عذاب علیم، ہے نا۔ کیونکہ دیکھیں نا، حدود کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سوچیں، لا تقربا هذه الشجرہ، تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہم کو اپنے لیے منع کر لینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کیے جائیں گے، جس طرح سے پہلے لوگوں جو ہے وہ ہوئے، اور ان کو جو ہے ان کے لیے بہت ہی عذاب مہین ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، کہ جب زندہ ہو کے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے پھر ان کو ان کے اعمال بتائے جائیں گے، اور ان کو ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ احصاہ، نا سورہ کہف کا یاد کریں نا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی بڑی بات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، تو چاہے ہم بھول گئے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے تو لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے خود گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ دوسرا رکوع ہے ہمارا، اور آیت نمبر 7۔ کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، ہے نا، جو یہ گوسپس کرتے ہیں۔ یہاں سے جو ہے نا آداب مجالس بتائے جا رہے ہیں، اور پھر یہود و منافقین کا رویہ بھی کہ وہ لوگ بھی چھپ چھپ کے آپس میں جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی بات کرتے ہیں، اور جو ہے پھر سازشیں کرتے ہیں۔ تو یہ پھر صحابہ کو بھی ان کی بھی تربیت کی جا رہی ہے، اور میں اور آپ جو اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ ظاہر ہے کہ نہ صحابہ پڑھیں گے، نہ جو ہے وہ مشرکین پڑھیں گے، نہ منافقین پڑھیں گے، پڑھ تو ہم لوگ رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے کیا بات بتا رہے ہیں، آداب مجالس میں سب نمبر 1 کیا ہے؟ سرگوشی نہ کرو ہم، اور یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بالکل اسی طرح سے ہی پڑھا تھا کہ اگر 2 لوگ بات کر رہے ہوں تو تیسرا اللہ تعالیٰ ہے، وہ یہ سوچے ہی نہیں کہ کوئی اور نہیں ہے، 3 ہوں تو چوتھا اللہ ہے، 5 ہوں تو چھٹا اللہ ہے نا۔ تو خفیہ بات کرنے والے خواہش سے کم ہو زیادہ، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ہوا ماہم اینما کانوا ثم ینبئہم، پھر وہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز بتا دے گا کہ تم نے کس کے بارے میں کیا گوسپس کی تھیں، نا۔ تو یہ گوسپ جو ہے، سرگوشی جو ہے، وہ پسندیدہ چیز نہیں ہے بالکل، کیونکہ خاص طور پہ جب مجلس میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ہم آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں تو جو ہے یہ پوری تفصیل سے ہم سورہ بقرہ میں کر چکے ہیں کہ کب ہم کر سکتے ہیں نا۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اگر ہم گوسپ کریں گے تو سمجھیں گے ہم ان کے خلاف کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہود و منافقین کا رویہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی لیے ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی مجلسوں میں جو ہے وہ سرگوشیاں کرتے ہیں جبکہ ان کو منع کیا گیا ہے، اور پھر محفل میں آ کے بھی، ہے نا، چھپ چھپ کے آپس میں گناہ اور زیادتی رسول کی نافرمانی کی بات کرتے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن سلام بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سکھایا اس طرح کرنے کے بجائے جو ہے وہ اپنے وہی جو ہے نا اپنی زبانوں کو موڑ کے کہ کچھ کا کچھ، ہے نا، تو وہ سلام کو اس طرح سے کہتے ہیں جیسے سام، اور سام کا مطلب ہوتا ہے موت، کہ آپ کے پاس سلامتی نہیں بلکہ موت ہے۔
تو اور پھر دلوں میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم تو ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہیں، ہمیں عذاب کیوں نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، تو جب پوشیدہ بات کرو تو گناہ کی بات نہیں ہونی چاہیے اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ اگر چپکے چپکے بات کرنا ہے تو کوئی نیکی اور تقویٰ کی بات کرو، یعنی کہ کوئی ہمیں نیکی کرنی ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کے بیمار کے لیے جو ہے ہم کو کچھ انتظام کرنا ہے، یا کسی کو جو ہے اور معاملہ اس کا اٹکا ہوا ہے تو چپکے چپکے کہ ہم لوگ مل کے جو ہے جمع کر کے فلاں کی مدد کر دیں، تو چپکے چپکے ہے نا، دوسروں کی بھی صلح کرانے کی نیکی اور تقویٰ کی باتیں ہم چپکے چپکے اس کو ہمیں اوپنلی ظاہر کریں گے تو اس شخص کی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ متاثر ہوگی کہ جو ہے سب کے سامنے اس کو دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر راشن بھی دیتے ہیں تو غریب بستیوں میں جا کے تصویر کھنچوا رہے ہیں اور جو دے رہے ہیں، تو یہ چیزیں تو جتنا چھپا کے کریں گے اتنا ہی اس کا اجر ملے گا۔ اور اس اللہ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اسی کی طرح تم سب جو ہے وہ جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجویٰ، اور یہ سرگوشیاں اس طرح کی اور گوسپ جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ جو ہے وہ اس سے جو ہے ظاہر ہے کہ سامنے کوئی کرے گا ہمارے بھی تو ہمیں یہ لگے ہمارے خلاف ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حالات کہ رنجیدہ تو ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی گوسپس ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں، تو مومنوں کو بھی چاہیے کہ اس پہ رنجیدہ نہ ہو، اور اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اب یہی جو ہے آداب مجلس چل رہے ہیں، اور آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، جی اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملوں میں جو ہے وہ وسعت دے دے گا، کشادگی دے گا۔ اب یہ کیا چیز ہے، بعض دفعہ جو ہے ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور جگہ کم ہوتی ہے، پھر بھی اگر کوئی آئے تو ہم کو فوراً جو ہے اس کے لیے جگہ بنانی چاہیے، اور حالانکہ جگہ نہ ہو تو کم سے کم انسان ہل کے یہ بتائے کہ ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کے لیے جگہ بنا رہے ہیں نا، تو کشادگی پیدا کرو، نہ صرف جو ہے کہ ہم اپنی جو ایک تو چیز ہوتی ہے نا ظاہری اور دوسری ہوتی ہے باطنی، تو ظاہری طور پہ بھی ہم ان کے لیے جگہ بنائیں، اور پھر اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم ڈومینیٹنگ ہو کے ان کو جو ہے وہ دبا دیں، تو ہم باتوں میں بھی جو ہے کشادگی پیدا کریں کہ ان کی بات بھی سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم کو جو ہے جو آداب سکھائے ہیں اس میں ظاہر ہے یہ کہ اگر لوگ پہلے سے بیٹھے ہوں تو ظاہر ہے کہ جو نئے لوگ آئیں ان کو خود جلدی سے جو ہے سکڑ کر سمٹ کر ان کے لیے جگہ پیدا کریں، اور ظاہر جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ نہیں کہ زبردستی ان کے اندر گھسیں اور کسی اور کو اٹھا کے کہ تم اٹھو میں یہاں بیٹھوں گا، اس طرح سے کئی دفعہ لوگ بچوں کو اسی طرح سے جو ہے وہ سلوک کرتے ہیں۔ اور پھر اگلا کیا کہ ویزا قیلن شزو فن شزو، جب ان سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، یعنی کہ اس میں یہ نہیں کہ کہیں پہ ہم مجلس میں گئے تو اب ٹائم ظاہر ہے کہ ایک چیز ہو گئی ہے ختم ہو گئی اب ہم نکل جائیں، یہ نہیں کہ جم کر بیٹھ جائیں، تو ظاہر ہے جو گھر والے ہیں یا جہاں پہ بھی وہ انتظام کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ ایک تکلیف کی بات ہو جاتی ہے نا۔ اور تم لوگوں میں سے جو ہے والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، یعنی یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ درجات بلند کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ جن کو ایمان ہے اور جن کے پاس علم ہے وہی یہ سب چیزیں کریں گے۔ تو اب ہم جب قرآن پڑھیں گے نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کہا، یا ایھا الناس کہا، مجھ سے یہ کہا کہ گوسپ مت کرو، مجھ سے یہ کہا کہ مجلسوں میں کچھ آدگی پیدا کرو، اور تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ پھر یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اور جب رسول تم سے تخلیہ میں بات کریں تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح سے منسوخ ہو گئی، کیونکہ فوراً ہی پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، کیونکہ یہ ہوا کہ لوگ جو ہے جو عربی خاص طور پہ اور بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس اتنا علم نہیں تھا وہ آتے تھے اور بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہمیں آپ سے الگ بات کرنی ہے، تو پھر اتنی زیادہ یہ باتیں بڑھ گئیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی تھی
کہ ان کے سونے کا ٹائم ہے، کوئی کھانے کا ٹائم ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. پہلے بھی ہم نے جو ہے سورہ حجرات میں بھی پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تمہیں تخلیہ میں بات کرنا ہے تو کچھ صدقہ دے دو. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں اس حکم کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ جو ہے بہت زیادہ اور بلا ضرورت کہ ہم جو اکیلے میں بات کریں گے وہ درخواست کرتے تھے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ تو اچھا اگر ایسا ہے تو تم مت کرو، ہے نا. پھر فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بات، اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کیا، تم اس پہ جو عمل کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو نا. آیت نمبر جو ہے یہ 13، ہمارا دوسرا رکوع ختم ہوا. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنائے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، یعنی کہ یہودی ہیں. یہ کون؟ جو مشرکین تھے، جو منافقین تھے، وہ ان کو جا کے، حالانکہ وہ اہل کتاب تھے لیکن ان کے جو ہے ساری حرکتیں ایسی تھیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے مال اور اولاد ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے، اور ان کے لیے جو ہے وہ جہنم کا عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یوم یبعثہم اللہ جمیعاً، آیت نمبر جو ہے وہ 18، کہ اللہ تعالیٰ جب سب کو اٹھائے گا اور ان سے جو ہے وہ پھر وہ قسمیں کھائیں گے کہ جس طرح آپ کے سامنے کھاتے ہیں، اور کہیں گے کہ جو اپنے نزدیک وہ کیا سمجھیں گے کہ اس سے قسم کھا کے کہیں گے ہم نے یہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، تو اس سے ان کا کچھ کام بنے گا تو وہ تو پرلے درجے کے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، الا انہم الکاذبون، یہ تو ہیں ہی جھوٹے، ان کی بات مت سنو. کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور پھر آگے جو ہے وہ قسمیں کھا کے کہتے تھے ہم نے نہیں کیے. تو استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، حزب الشیطان. تو اللہ تعالیٰ جو ہے خبردار کر رہے ہیں کہ شیطان ان پر مسلط ہو گیا، اور اس نے جو ہے شیطان نے، ہے نا، ہم نے پہلے بھی پڑھا شیطان کس طرح سے جو ہے ہمارے رگ و پے میں سمایا ہوتا ہے اور ہم کو جو بہکاتا رہتا ہے. تو اس نے اللہ کی یاد ہی ان کے دل سے بھلا دی. اور خبردار رہو، یہ شیطان کی پارٹی ہے، حزب الشیطان. اور الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور یہی خسارے میں ہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اور میرا رسول، یعنی اللہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہی ہمیشہ غالب آئیں گے. سورہ صافات میں بھی یہی موضوع ہے نا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر. تمہیں کبھی بھی جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ہے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ، یعنی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں وہ ایمان والوں سے کوئی محبت رکھتے ہوں، اور چاہے وہ ان کے باپ ہوں، یعنی کہ جو سگے رشتے ہوتے ہیں، باپ، بیٹے، بھائی، اہل خاندان، وہ ان میں بھی آپس میں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں کہ یہ تو اسلام لے آئے، یہ تو مسلمان ہو گیا، تو ان کے بھی لوگ خلاف ہو جاتے ہیں، ہے نا. اور ہم نے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بار بار پڑھتے رہے کہ ان کے اپنے والد نے جو ہے وہ آگ میں ڈال رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے نا. تو یہ لوگ پھر ظاہر ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان سے یہ لوگ جو ہے جو کفر کرنے والے ہیں وہ محبت کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور دیکھیں یہ ایک ایسا کہتے ہیں نا لٹمس پیپر ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے، کہ جو مخالفت کرنے والوں سے محبت کرنا ہے نا. اگر ہم مخالفت کرنے والوں سے محبت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حزب الشیطان میں، تو ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اور ہم نے سورہ نور میں بھی یہ چیز پڑھی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. ان کے لیے جو ہے جنت ہوگی اور نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے نا. اب حزب الشیطان کا دیکھیں یہ بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ کے ان کے لیے جو ہے وہ جہنم کی بات کی ہے، اور ان کے لیے کیا بات کی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا.
عنہ، اور ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہتے ہیں نا کہ کیونکہ وہ اللہ سے راضی ہیں تو اللہ ان سے راضی ہے. تو ہم سب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا سیکھیں. ہم ہر چیز میں کہتے ہیں یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا اور یہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا، تو ہم اور یہ احکام کیوں آئے اور یہ تو اس پہ تو عمل ہی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. تو یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. الحمدللہ ہماری جو ہے یہ سورہ مجادلہ ہوئی. اب جو ہے سورہ حشر. سورہ حشر بھی جو ہے وہ مدنی صورت ہے اور اس کی جو ہے یہ 24 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ پہ یہ سب بہات میں سے یہ پوری جو ہے گروپ چل رہا ہے نا، جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الصبحات جو ہے وہ کون سی تھی، سورہ حدید میں. اور بیچ میں پھر ایک ہماری یہ سورہ مجادلہ آگے جو کہ سبحہ سے نہیں شروع ہوئی ہے، تو یہ سبحات میں سے نہیں ہے. تو اب یہ پھر سبحہ سے شروع ہوئی سورہ حشر. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اور اللہ ہی کی تسبیح ہر اس چیز، اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں، اور وہی غالب اور حکیم ہے، اور وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے حلے میں ان کے گھروں سے نکال دیا ہے نا. جب ہم تسبیح کی بات کرتے ہیں تو ہم فوراً اپنا جائزہ لیں نا. سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا ام من شیء الا یسبح بحمدہ. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. شجر حجر وہ کنکریاں وہ ساری چیزیں ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں. تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں؟ صرف سبحان اللہ جو ہے 100 مرتبہ پڑھنے سے جو ہے ہمارا جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. ساری تسبیحات ہماری روزمرہ کی زندگی کا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. صبح شام کی دعائیں بھی اور اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں. اور ہم کو کوئی بھی وقت اپنی جو ہے اپنی، آج کل ہم روزے سے ہیں تو اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے ہم تر رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے اب ایک خاص قصہ سورہ حشر، اس کا نام بھی جو ہے اسی وجہ سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ یہودیوں سے جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا اور اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. اور اس میں جو مدینہ میں یہودیوں کے قبیلے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور مدینہ میں اور کون لوگ تھے؟ ایک تو اہل کتاب تھے جو کہ ظاہر کے انکاری تھے، اور یہودیوں کے قبیلے تھے اور منافقین تھے. تو یہ مدینہ کا یہ پورا سیٹ اپ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان اہل کتاب کو کافروں، اہل کتاب یعنی کہ جو ہے یہودی کو پہلے ہی ایک ہی اس میں جو ہے نکال باہر کیا. کیونکہ بنو نذیر جو یہودی قبیلہ تھا وہ مدینہ کے ایک حصے میں رہتا تھا، اور اس نے جو ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میثاق مدینہ کیا تھا تو بار بار خلاف ورزی کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ بنو قینقاع نے سب سے پہلے جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہیں. تو غزوہ بدر کے بعد ان کو جلا وطن کیا گیا. پھر بنو نذیر نے بھی غزوہ احد کے بعد 3 ہجری میں خلاف ورزی کی ہیں، اور بنو نذیر کی مدینہ سے جلا وطنی 4 ہجری ربیع الاول میں ہوئی، جس کا بھی آگے یہ پورا ذکر آ رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو باہر نکالے یعنی کہ جلا وطن کر دیا ہے. اور ان کو ہرگز یہ گمان نہیں تھا، آپ کو ہرگز یہ گمان نہیں تھا کہ نکل جائیں گے. وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ بھائی ان کے تو بھائی وہ تو جم کے بیٹھے ہوئے، ان کو تو کوئی نکال ہی نہیں سکتا. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا ظنوا انہم مانعتہم حصونہم. سمجھتے تھے یہاں تو جم کے بیٹھے ہوئے ہیں. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسا معاملہ کیا جس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو ہے روب ڈال دیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی مدد ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے ہے کہ، اور کیا نتیجہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے. کیونکہ ان کو یہ تھا نا کہ جو یہ چیزیں پھر مسلمانوں کے کام آئیں گی، تو جو اپنے گھروں کو خود برباد کر رہے تھے. وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے، پس عبرت حاصل کرو نا. یا اولی الابصار، اولی الابصار کون ہے؟ جس کے دل کی آنکھ کھلی ہے نا، جو ان چیزوں کو فیل کر سکے، سمجھ سکے ہیں. تو یا اولی الابصار تم جو اس سے عبرت حاصل کرو. اور ہم نے دیکھیں جب قرآن گھوم کے پڑھتے ہیں اور 23 سے 1 سپارہ 2 سپارہ 3 سپارہ اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تو ہم کیسے اس سے عبرت حاصل کریں گے؟
اور اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو دنیا میں ہی انہیں عذاب دے ڈالتا ہے، اور آخرت میں تو ظاہر ہے ان کے لیے جو ہے دوزخ ہی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ذالک بانہم، آیت نمبر 4، شاق اللہ و رسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا۔ جو اللہ کا مقابلہ کرے تو اللہ اس کو سزا دینے میں بہت ہی سخت ہے، شدید العقاب ہے۔ اور تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹے، جن کو اپنی جڑوں پہ کھڑے رہنے دیے، سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ یہ بنو نذیر کی بستی کے جو چاروں طرف جو ہے پورا نخلستان تھا، خوب درخت تھے، اور درختوں کو جو ہے ظاہر کہ محاصرے کے آغاز میں مسلمانوں نے ان کا کیونکہ محاصرہ کیا اور پھر اس کو کاٹا یا جلایا، تو ظاہر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی درختوں کو کیوں کاٹا ہم نہ، یہ تو جو ہے وہ فساد ہو رہا ہے، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا نا، اللہ کے اذن سے تھا۔ اور یہ اس لیے تھا کہ ان کو جو ہے وہ ان کا محاصرہ کر کے جو ہے ان کو پھر جو ہے جلا وطن کیا جائے۔ اور جو ہے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب مالف ہے، ایک چیز ہوتی ہے مالف ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما وجفتم علیہ من خیر ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ۔ مال فے اور مال غنیمت جو ہے وہ الگ ہوتا ہے نا، مال غنیمت جو ہے وہ مال فے نہیں ہے۔ مال غنیمت کیا ہے کہ جب مسلمان جو ہے وہ غزوات میں شرکت کی، جنگ میں گئے اور پھر ان کو فتح ہوئی تو جو سامان ان کو ملا تو وہ مال غنیمت ہے۔ اور یہاں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، ان کو محاصرہ کیا اور ان کو نکال دیا، جلا وطن کیا، تو اب جو ان کا مال ہے، فے کا مطلب ہوتا ہے کہ لوٹنے والا ہے، تو وما افاء اللہ، تو جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے سے نکال کر رسول کی طرف، اللہ رسول پلٹا دیے، تو یہ مال فے ہے۔ اور یہ وہ مال نہیں ہے کہ جس کے لیے تم نے اپنے گھوڑے اونٹ دوڑائے ہوں اور تم نے جو ہے وہ محنت کی ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ یہ اب مال ہے تو ہم کو بھی ملے گا۔ تو جو کچھ بھی جو ہے مال فے ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، اسی لیے اس کو مال فے کہتے ہیں نا۔ اور وہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں، یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے، یعنی وہ بیت المال میں چلا جائے گا، پھر جہاں پہ جو ہے ضرورت ہوگی اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ آیت نمبر 7 جو ہے نا وہ بہت اہم ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں کہ وابن سبیل کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ جو ہے وہ مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرے، مالداروں کے درمیان ہے نا، جو امیر ہوتا ہے امیر ہوتا چلا جاتا ہے، سارا مال اس کو مل گیا کیونکہ وہ تو ہیڈ ہے تو اس کو مل گیا، تو یہ نہیں ہے۔ اسلامی ریاست کا اصول کیا ہے کہ دولت کو گردش میں، دولت کو گردش میں رہنا چاہیے۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے سب سے زیادہ اس پر غور و فکر کیا تھا کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم پر ہیں، وہ پہلے عالم تھے جنہوں نے اس پر جو ہے کیا۔ تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تم کو دیں تو تم لے لو، جس چیز سے تم کو روک دیں تو فانتہوا، تم رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دے گا اگر تم جو ہے مال فے پہ نظر رکھو گے، یہ جو ہے سختی سے بات کی گئی۔ اب دیکھیں یہ جو مال کی گردش کتنی اہم ہے، اور مال کی گردش میں ہم نے جو ہے سورہ بقرہ میں سب پڑھ چکے ہیں کہ صدقات، انفاق فی سبیل اللہ، اور زکوٰۃ، اور پھر آیت دین، وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جیسے ہمارا جسم ہے اور اس میں خون کی گردش اگر رہتی ہے تو جسم ہمارا صحت مند رہتا ہے، ورنہ تو کبھی کلاٹس بن جاتے ہیں، ایمبولزم ہوتے ہیں، تو اس سے کتنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو مال کی گردش سے بھی جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ صحت مند ہوتا ہے اور ترقی کرتا ہے نا۔ یہ آیت نمبر 7 تھی نا جو بہت اہم تھی، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، کہ یہ جو غریب، یہ مال اصل میں ان کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ کہ مہاجرین کے لیے ہے۔ مہاجرین اور انصار کی بات ہو رہی ہے کہ مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے، اپنے گھروں کو سب کو چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ آ گئے ہیں، اب یہ اللہ کا فضل و خوشنودی چاہتے ہیں، تو اگر یہ ملا ہے تو وہ مہاجروں کی ہیلپ کے لیے استعمال ہوں، کیونکہ وہ ایمان لا کر دارالہجرت یعنی کہ جو مدینہ میں ہیں، اور یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئیں، یعنی انصار۔ انصار میں بھی سارے تو وہ نہیں تھے کہ کوئی ویل آف، تو ان میں بھی بہت سے غریب تھے، اور وہ مہاجرین کی مدد کر رہے ہیں، تو مہاجرین اور انصار کی آپس کی محبت کی بھی بات ہو رہی ہے، کیونکہ انصار نے بڑھ بڑھ کے جو ہے ان کی خوب مدد کی تھی۔
تو اب جو یہ مال فے ہے تو وہ اس میں بھی جو ہے خرچ کیا جا سکتا ہے نا، کہ مہاجرین انصار کے لیے. اور جب اس میں ہو تو وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. جب اس طرح سے جو ہے جب خرچ ہوتا ہے تو لوگ فوراً جو ہے اپنے دلوں میں جو ہے تنگی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جو ہے ان کو یہ ہوتا ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی اگر ہم اس حالت میں ہوتے تو پھر ہماری کبھی بھی ہم کسی کی ضرورت کا سوچیں تو ہم یہ نہیں کہیں کہ اس کی تم عادت یہ مانگنے کی، ہم فوراً یہ سوچیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوں تو میرا کیا حال ہوگا. تو اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ سب کو بچا رہے ہیں کہ وَمَن یوق شح نفسہ، شح نفس دل کی تنگی. بعض دفعہ بہت مال ہوتا ہے لیکن لوگوں کے دل تنگ ہوتے ہیں نا، تو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو دل کی تنگی سے بچایا گیا وہ جو ہے فلاح پانے والا ہے. اور فلاح کیا چیز ہے کہ جس کو جنت مل گئی. فلاح سوچیں، وہ کسان جس نے کھیتی لگائی اور پھر کاٹی ہے. تو ہم جو دنیا میں کھیتی لگا رہے ہیں تو ہم اگر دل کی تنگی سب کچھ ہم کرتے ہیں، پھر ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں، پھر ہم الٹا سیدھا سنا دیتے ہیں. تو پھر جو ہے یہ ان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے بہت ہی خوبصورت دعا ہے، کیونکہ بعض دفعہ جو ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں جو ہے وہ رنجشیں ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے باتیں آ جاتی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعا بتا رہے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. کہ اور پھر وہ ظاہر ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، یعنی مہاجر، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی غل بھی نہیں رکھیں. کیونکہ بعض دفعہ انسان نیک ہوتا ہے، دوسرے بھی نیک ہوتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کے خلاف کچھ کینہ، کوئی ایسی چیز ہمارے دل میں رہ جاتی ہے ان کے خلاف، تو وہ غل بھی نہ رہے نا، بغض بھی نہ رہے. اور اے اللہ تعالیٰ ربنا انک رؤوف الرحیم. یہاں پہ ہمارے 28ویں سپارے کا جو ہے وہ ربع 1/4 ہو گیا ہے، اور ہم جو ہے ابھی سورہ حشر پڑھ رہے ہیں. اور الم تر الی الذین نافقوا، تم نے ان کو دیکھا نہیں جنہوں نے، جو منافقوں کا کیا طرز عمل ہے کہ یہ اپنے جو ہے اہل کتاب بھائیوں سے یعنی یہودیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا، ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے معاملے میں تو کوئی سنیں گے ہی نہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کیسی ان کی جو ہے وہ واقعی پکے منافق تھے نا. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا حال جو ہے وہ پورا ظاہر کر دیا کہ اگر تم سے جنگ کی گئی تو، اور کیا کہہ رہے ہیں وہ یہودیوں سے، کہ اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تم کو نکالا گیا تو ہم بھی نکل جائیں گے. یہ تو ساری جو خیالی باتیں ہیں ہے نا، کہ منافقوں کے کردار کے یہودیوں کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا لئن اخرجوا لا یخرجون، اگر وہ نکالے گئے، یعنی کہ جو 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، تو ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے، اور ان سے جنگ کی گئی تو یہ کبھی بھی جو ان کی مدد نہیں کریں گے نا. یہ منافقوں کا حال جو پھر سورہ منافقون میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیا ہے، اور تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو جبکہ ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، کیونکہ ان کے اندر عقل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں آپس میں جڑتے ہیں. اور پھر جو ہے، اور آج کل بھی آپ دیکھیں یہود و نصارہ آپس میں ان کی جو ہے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، خود جو ہے وہ صلیبی جنگیں کتنی ہوئی اور کیا کیا، لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف سب لوگ مل جاتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی مانند ہے جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا جو ہے وہ مزہ جو ہے وہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اصل میں اشارہ کفار قریش اور پھر جو ان کا قبیلہ بنو قینقاع، جو ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور ان کے پاس سامان بھی بہت تھا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ تھوڑے سے مسلمانوں سے جو ہے وہ جن کے پاس کچھ سامان بھی نہیں تھا وہ شکست کھا چکے تھے. تو یہ یہاں پہ اس کا ذکر ہے نا. اور ان کی مثال جو ہے وہ شیطان کی سی ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. جیسے کہ شیطان نے کیا تھا کہ وہ وعدے کرتا ہے اور اس کے بعد پھر کہہ دیتا ہے کفر کرو. جب انسان کفر کر لیتا ہے تو فوراً انی بریء ہے نا، سارا ہم پڑھ چکے ہیں شیطان کا خطبہ. تو ان کا حال بھی یہی ہے منافقین کا، کہ یہ ان سے کہتے ہیں تمہارے ساتھ ملیں گے اور اس کے بعد پھر الگ ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کرتے. اب آیت نمبر 18
اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہوئے، جی اللہ تعالیٰ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے تو جی اللہ تعالیٰ ضرور کہیں، تاکہ جو ہے ہم پھر کانشیس ہو جائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے نا، ول تنظر نفسن، نفسن اپنے آپ کو دیکھے، دوسرے پر نہیں نظر، اپنے آپ کو دیکھے کہ اس نے جو ہے وہ آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے، وہ پلاٹ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت میں رکھا ہے اس کو کتنا سجا رہے ہیں، کیا کیا اعمال بھیج رہے ہیں۔ اور ہماری ایک استاد ہیں جو کہتی تھیں کہ جیسی کوئی نیکی کرو فوراً جو ہے دعا مانگو کہ ربنا تقبلنا، ربنا تقبل منا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے جو ہے قبول کر لے تاکہ فوراً جو ہے وہ چیز چلی جائے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو برباد کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو مستقل دیکھ رہے ہیں، ان اللہ خبیر بما تعملون، ہم کیا چیز جو ہے اپنی آخرت کے لیے بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور ہمیں بھی جو ہے اپنا روزانہ حساب رکھنا چاہیے کہ میں نیکی کے کام کتنا کر رہی ہوں اور پھر اس کو کس طرح سے میں برباد کر رہی ہوں۔ اور پھر وہ بات یاد رکھیں کہ دنیا ایک روزہ ہے اور میں روزے سے ہوں، ہے نا۔ جو اتنی لمبی لمبی عمریں پا کے بھی جائیں گے تو ان کو بھی یہ لگے گا کہ بس وہ ایک پلک جھپکتے میں دنیا ختم ہو گئی، صرف ایک روزہ زندگی ہے۔ اور روزے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جس چیز سے منع کرتے ہیں تو ہم وہ منع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ تنہائی میں بھی جو ہے بچہ بھی ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیتا ہے، تو ہم بھی سمینا و اطعنا والے بنے۔ دنیا ایک روزہ ہے اور میں روزے سے ہوں۔ اور ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ کون فاسق ہے؟ کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جو بھول گئے اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، نفس بھلا دیا۔ حدیث یاد کریں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو رب کو بھولے تو اپنے آپ کو بھولے، نا۔ فلسفہ خودی یاد ہے نا، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ہماری یہ حال ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ جو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اپنے آپ کو بھی بھلا دیے جاتے ہیں، تو وہ دوزخ میں اور پھر کیا وہ جنت میں جانے والے یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جنت والے ہم الفائزون۔ اللہ انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اور دیکھیں نا، اعمال کے جواب دہی کے احساس کے ساتھ ہم کو جو ہے زندگی گزارنی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے۔ تو اعمال کی جواب دہی کے احساس سے بھی ہمارا یہی خوف کا عالم ہونا چاہیے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ اور پھر یہ جو آخر کی آیات ہیں، آیت نمبر 22، 23 اور 24 ہیں، یہ ہم صبح شام کی دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے 18 صفاتی نام ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ، سورہ حشر آیت نمبر 22، 23، 24 ہیں۔ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی۔ ساری اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جو ہے ساری اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کا اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور باری ہے اور مصور ہے، اور صورت گری کرتا ہے، اور تخلیق کا منصوبہ بھی بناتا ہے اور تخلیق بھی کرتا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے اسماء الحسنی، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اور آسمان اور زمین میں ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور سورہ حشر جو ہے وہ سبحات میں سے، اس کی ابتدا بھی سبح للہ ما فی السماوات سے، اور اس کا اختتام بھی جو ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ اور ہم جب آج کل کوشش کرنا چاہیے قیام اللیل میں کہ ہم طویل رکوع اور طویل سجدے کریں، تو اس کی دعاؤں میں بھی ہے کہ سبح قدوس، سبح قدوس
ربنا رب الملائکۃ والروح، سبحان قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، یہ ہم بار بار پڑھیں نا رکوع اور سجدے میں۔ الحمدللہ ہماری جو ہے وہ سورہ حشر جو ہے وہ ختم ہوئی، اور ہمارا بھی یہ جو ہے 28واں سپارہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔